پہلا سوال یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر اس وقت کچھ لوگ لفظ اہل حدیث استعمال کر کے خود کو اہل حدیث بتاتے ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، مگر ان کے عقائد واضح طور پر قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف ہیں، جس میں جہلم کا انجینئر محمد علی مرزا اور مولوی اسحاق جھال والے جو رافضیوں کے عقائد کو صحیح کہتے ہیں۔ بے حیثیت ایک عالم آپ اپنی جماعت کے نوجوانوں کو اس بارے میں کیا نصیحت کریں گے؟ یہ سوال کا جواب ماشاءاللہ آپ نے خود ہی دے دیا۔ یہ دو نام آپ نے لیے ہیں، کون کون سے؟ ایک اسحاق جھال والے اور جھال والے، انجینئر محمد علی میرے مرزا۔ خیال یہ مر چکے ہیں میرے خیال، اسحاق جھال والے۔ دوسرے کون ہیں؟ محمد علی مرزا۔ محمد علی مرزا۔ دیکھیں، ایک پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو نام آپ نے لیے ہیں ان کو علماء اہل حدیث نہیں جانتے۔ کسی بھی شخص کا عالم ہونا جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وقت کے علماء، سلفی منہجی علماء اس کو جانتے ہوں، اس کے دروس کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے، لیکن کوئی نہیں جانتا انہیں۔ جانتے ہیں تو اسی حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ دونوں رافضیت کے ترجمان ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا ان دونوں کو، اس لیے کہ وقت بہت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور ایسے لوگوں پر وقت ضائع کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ یعنی ان علماء کو میں سنتا ہوں جن کا تزکیہ موجود ہے، جن علماء کو سلفی علماء جانتے ہوں، لیکن ایسے لوگ کہاں سے پڑھے، کہاں سے سمجھے، کہاں سے فارغ التحصیل ہوئے، کہاں سے آئے، کس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، کوئی علم نہیں ہمیں، تو ان کو کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری نصیحت یہ ہے اپنے نوجوانوں سے کہ ایسے لوگوں کو قطعاً نہ سنا جائے جن لوگوں کی یہ تعریف اور صفت ہو، جیسے کہ کہا گیا رافضیت کے ترجمان۔ کچھ دن قبل ایک کلپ سامنے آیا شیخ توصیف الرحمان زیدی راشدی حافظہ اللہ کا، انہوں نے بڑی شد و مت کے ساتھ ان دونوں پر بڑی تنقید کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ رافضیت کے ترجمان ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سننے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کا نور چھین لے گا، شیطان اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ افکار آپ کے دل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ایسے لوگوں کو مثال دی ہے اس کتے کی جو بھاولا ہو جائے۔ بھاولے کتے کے قریب جاؤ گے وہ کاٹ لے گا، جب وہ کاٹ لے گا تو آپ خود بھاولے ہو جائیں گے، ویسے ہی آپ کتے بن جائیں گے۔ تو جو لوگ بدعتی ہیں، جن کے ایسے افکار ہیں، ان سے دور رہو۔ اگر قریب جاؤ گے تو اس بھاولے کتے کی طرح اس کا اثر آپ کو پہنچ سکتا ہے، جیسے وہ بھاولا اور بدعتی ہے ویسے وہ اثر آپ کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، ایسے لوگوں کو سننے سے بالکل گریز کیجیے۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کو زندہ رکھے جو کہ بحمدللہ موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے قائم ہونے تک موجود رہیں گے۔ آپ کی رہنمائی کے لیے جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں ان سے آپ کا تعلق ہو، آپ کا رابطہ ہو، اور انٹرنیٹ پر ان کا بڑا مواد الحمدللہ موجود ہے۔ باقی دیگر وسائل بھی ٹیلی فون سے رابطہ کر سکتے ہیں، سفر کر کے جا سکتے ہیں، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ ایک فقیہ اگر، ایک عالم اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو روزانہ جاؤ، اس سے ملاقات کرو اور اس سے ملو۔ ابن قیم کا قول ہے جس بستی میں عالم دین نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہے۔ لیکن ایک عالم کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ کہ وقت کے منہجی علماء اور سلفی علماء اس کی تعریف اور توصیف کرتے ہوں۔ کتب رجال آپ اٹھائیے، محدثین کے تراجم آپ دیکھیے، کیا منہج ہے سلف کا؟ سلف کا منہج یہ ہے ایک راوی کا نام ذکر ہوتا ہے، کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، اس کے بعد ثناء العلماء علیہ، وقت کے علماء نے اس پر کیا ثنا کی، کیا اس کی توصیف کی، کیا اس کی تعریف کی، پھر قال فلان قال فلان قال فلان، اقوال آپ کے سامنے آئیں گے، بخاری نے یہ کہا، نسائی نے یہ کہا، ترمذی نے یہ کہا، ابن حبان نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے۔ یہ توصیف کیوں ہوتی ہے؟ ابن صلاح بہت بڑے محدث، ان کا قول ہے کہ ایک عالم دین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے طلب علم کا استفادہ ہو، معنی اس کا علم طلب کرنا معروف ہو ہمارے لیے، کن کن مشائخ کے